أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال سيد الكونين الحسين مني وأنا من الحسين صلوات جب بھی آپ مجلس سے امام مظلوم کربلا میں تشریف لا رہے ہوتے ہیں اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ اس کو یہی جواب دیتے ہیں کہ میں مجلس حسین علیہ السلام میں جا رہا ہوں۔ حالانکہ اس مجلس میں ذکر توحید کا بھی ہوتا ہے، اس مجلس میں ذکر نبوت کا بھی ہوتا ہے، اس مجلس میں ذکر ولایت علی ابن ابی طالب کا بھی ہوتا ہے، لیکن جب بھی کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ نے اس کے جواب میں کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں مجلس اللہ میں جا رہا ہوں، یا میں مجلس نبی میں جا رہا ہوں، یا میں مجلس علی میں جا رہا ہوں، بلکہ جب بھی کسی نے آپ سے پوچھا تو آپ نے اس کو یہی جواب دیا کہ میں مجلس حسین علیہ السلام میں جا رہا ہوں۔ تو گویا کوئی ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے فرزند زہرا نے کہ جس کارنامے کی بدولت اس حسین نے اللہ کو بھی اپنا کر لیا ہے، نبی کو بھی اپنا کر لیا ہے، علی کو بھی اپنا کر لیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ مجلس میں ذکر توحید کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی کہلاتی ہے۔ مجلس میں ذکر نبوت کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی کہلاتی ہے۔ ذکر ولایت کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی کہلاتی ہے۔ تو وہ حسین مظلوم کربلا کہ جن کی مظلومیت آپ نے محرم سے لے کر آج 17 سفر ہو گئی مسلسل سماعت فرمائی ہے۔ آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں عاشقان حسین کے سامنے اپنے اسی مولا حسین کے چند فضائل بیان کروں۔ عاشقان حسین آمادہ ہے مولا کے فضائل سننے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے مولا حسین کے فضائل شروع کروں، اپنی کم علمی اور کم بذاتی کے مطابق ایک بات کی وضاحت انتہائی ضروری ہے کہ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ یا تو انسان خاندان کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، خاندان کے ذریعے انسان متعارف ہوتا ہے، اور یا انسان اپنے ذاتی کردار، شخصیت، پرسنالٹی، کریکٹر کے ذریعے انسان دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ خاندان کو عربی زبان میں نسب کہتے ہیں اور ذاتی شخصیت اور کردار کو عربی میں حسب کہا جاتا ہے۔ انہی 2 لفظوں پر میں نے آپ کو مجلس سنانا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ میرے مولا حسین کا خاندان کتنا عظیم تھا اور میرے مولا حسین کا ذاتی کردار کس قدر بلند تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اپنے مولا حسین کا خاندانی تعارف پیش کروں، میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام تک لے چلوں۔ حضرت آدم علیہ السلام معصوم تھے، ان کی زوجہ حضرت حوا معصومہ نہیں تھی۔ عالم نسواں میں معصومہ صرف 2 بیویاں گزری ہیں،
ایک جناب مریم معصومہ ہے اور ایک جناب سیدہ معصومہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام معصوم تھے، زوجہ معصومہ نہیں تھی۔ جناب نوح معصوم تھے، بیوی معصومہ نہیں تھی۔ جناب ابراہیم معصوم تھے، کوئی زوجہ معصومہ نہیں تھی۔ جناب اسماعیل معصوم تھے، بیوی معصومہ نہیں تھی۔ جناب موسیٰ معصوم تھے، ان کی زوجہ معصومہ نہیں تھی۔ جناب عیسیٰ معصوم تھے، ان کی بیوی تھی ہی نہیں، حضرت نے شادی نہیں فرمائی تھی۔ ہمارے نبی ختمی مرتبت معصوم تھے، لیکن بنص قرآن ہمارے نبی کی کوئی بیوی معصومہ نہیں ہے۔ جناب سیدہ سے پہلے مریم معصومہ ہیں، ان کا شوہر کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ معصوم تھے، ان کی بیوی کوئی نہیں۔ ہمارے میں پہلا جملہ کہنے چلو، نسب کا جملہ توجہ فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ معصوم تھے، ان کی بیوی کوئی نہیں۔ جناب مریم معصومہ تھی، ان کے شوہر کوئی نہیں۔ ہمارے نبی معصوم تھے، ہمارے نبی کی کوئی بیوی معصومہ نہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے، آدم سے لے کر پیغمبر تک اور پیغمبر سے لے کر قیامت تک سوائے علی و بطول کے خدا نے معصوم جوڑا پیدا ہی نہیں کیا۔ اب آئیں اور دیکھیں کہ میرے مولا حسین کا نسب کتنا عظیم ہے۔ حسین کا بابا بھی معصوم ہے، حسین کی ماں بھی معصومہ ہے۔ کتاب کا نام دمۃ الثاقبہ، یہاں بھی لائبریری میں آپ کو مل جائے گی۔ یہ امام حسن و حسین علیہ السلام کے فضائل و مسائل پر لکھی ہوئی کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہے، دمۃ الثاقبہ۔ وہاں سے لے کر یہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں امام حسن امام حسین علیہ السلام کے نسب کے حوالے سے۔ گھر کی 4 دیواری ہے، 4 ہستیاں گھر میں موجود ہیں۔ پیغمبر ہے، جناب سیدہ ہے، مولا کائنات ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ ہے۔ بچپن ہے آپ کی اور میری عشق و محبت کا کعبہ بطول کا بیٹا حسین۔ بچوں میں تبلیغ دین کرتے کرتے گھر میں تشریف لائے، نانا کی گود کو زینت بخشی، نانا کو پیار دینا شروع کیا، نانا کو پیار کرنا شروع کیا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ لفظ بہ لفظ جو میں نے روایت پڑھی ہے وہ آپ کو سناؤں۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ علی و بطول یک زباں ہو کے گویا ہوئے کہ حسین بیٹا، نانا کو زیادہ دیر تکلیف نہ دو میرے لال، آؤ ماں کی گود کو زینت بخشو، آؤ بابا کی گود کو زینت بخشو۔ یہ سننا تھا کہ میرے نبی زیر لب مسکرائے، اور مسکرا کر علی و بطول کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے علی و بطول، میں نے اکثر آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ میرے اور حسین کے درمیان نہ آیا۔ آپ تو جانتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ میرے مولا امیر مسکرا کے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا آپ کو حسین مجھ سے بھی زیادہ پیار ہے؟ اب لطف آپ نے خود لینا ہے، کیا آپ کو حسین مجھ سے بھی زیادہ پیارے ہیں؟ اب اس سے پہلے کہ پیغمبر کوئی جواب ارشاد فرماتے، 4 یا 5 سال کی ظاہری عمر مبارک ہے میرے مولا حسین کی، یہ بات ذہن میں رہے۔ میرے مولا حسین نے ننھے ننھے ہاتھ باندھ دیے اور کہا، بابا ظاہر سی بات ہے جو نسل کے لحاظ سے بلند ہوگا نبی اسی سے پیار ہے۔ اب آپ نے لطف لیا ہے جملے، ظاہر جو نسل کے لحاظ سے بلند ہوگا تو نبی اسی سے پیار کریں گے۔ اب حضور نے بھی گفتگو میں دلچسپی، یہ پوری روایت موجود ہے دمۃ الثاقبہ میں، حضور نے بھی دلچسپی لی اور اپنے شہزادے حسین کے سر کا بوسہ لیا اور کہا، بیٹا حسین، آپ بابا پہ فخر کر رہے ہو، بابا پہ؟ اور یہ کہہ کر صاحب دمۃ الثاقبہ نے لکھا کہ حضور نے مولا امیر کے 70 شرف گنوائے، 70 فضائل بیان کیے، اور 70 شرف گنوانے کے بعد فرمایا، بیٹا حسین،
یہ جو کچھ تیرے نانا نے تیرے بابا کے متعلق کہا ہے نا، یہ علی کے فضائل کے سمندر میں سے قطرہ بھی نہیں۔ اور واقعی جب حقیقت یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں حضور کا فرمان ہے کہ اگر زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی ہو جائیں، جنوں انس و ملائکہ لکھنے بیٹھ جائیں، قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا، میرے بھائی علی کے فضائل کا احسان نہیں ہو سکتا۔ دنیا کیا جانے، اور حقیقت یہ ہے، درود پڑھنے محمد والے، ہاں یہ پرچی آئی ہے کہ مجلس کے بعد ماتمداری ہو، تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ہم مولا امیر کے فضائل کی طرف نگاہ کرتے ہیں واقعی تو یوں لگتا ہے جیسے فضائل علی کے تعاقب میں 4-5 بندوں نے دعا دی ہے، باقیوں کے سروں سے گزر گیا جملہ، میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں، چلو ہر بندہ سمجھے۔ جب میں مولا امیر کے فضائل کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے کبھی نہ لگا کہ علی فضیلتوں کے پیچھے جا رہے ہوں، میں نے فضائل کو علی کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ دلیل ہے میرے پاس، مجھے بتاؤ علی کو سورہ دہر کی تمنا یا سورہ دہر کو علی کی ضرورت؟ اگر علی جائیں روٹیاں لے کر مدینے کے یتیم اسیر اور مسکین کے در پہ اور سورہ دہر آ جائے، میں مانتا ہوں علی کو سورہ دہر کی تمنا ہوگی، لیکن اگر مدینے کا یتیم اسیر اور مسکین علی کا دروازہ کھٹکھٹا کے روٹیاں لے جائے اور سورہ دہر آ جائے تو ماننا پڑے گا سورہ دہر کی ضرورت کا نام علی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں علی کو کعبہ کی تمنا یا کعبہ کو علی کی ضرورت؟ بولا یا میرے ساتھ؟ اگر تو مولا امیر المومنین کی والدہ معصمہ آتی دروازہ سے کعبہ میں آتی اور میرے مولا امیر کی ولادت کعبہ میں ہو جاتی تو میں مان لیتا کہ شاید علی کو کعبہ کی تمنا ہوگی، لیکن دیوار کعبہ نے علی کی ماں کو راستہ دے کے بتایا میری ضرورت کا نام علی۔ آپ متوجہ ہے تو جملہ پلٹ کے عرض کرتا ہوں، اگر مولا امیر المومنین کی والدہ معصمہ جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام آتی دروازہ سے کعبہ میں آتی اور میرے مولا امیر کی آمد کعبہ میں ہو جاتی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ پھر بنو امیہ اور بنو عباس کے سلاطین کا ہر بچہ کعبہ ہی میں پیدا ہوتا، لیکن 1400 سال کے بعد آج بھی کعبہ چیلنج بنا ہوا ہے، جس کا دل چاہے کعبہ میں آئے، شرط ایک ہے اسے دیوار راستہ دے۔ اقرار مل کے حیدری توجہ فرما دی، علی کا کعبہ میں آنا علی کی عصمت و طہارت کی دلیل ہے، اور ہے یا نہیں؟ علی کا کعبہ میں آنا علی کے پاک ہونے کی دلیل ہے، علی صاحب تطہیر ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ علی صاحب تطہیر ہے، اور فقط علی ہی کعبہ میں نہیں آئے، میرے مولا امیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے گھر کو حکم مسجد میں رکھا ہے۔ اشارہ کر دوں اگر نہیں بات سمجھ آئی، بھئی تمام دروازے مسجد نبوی کی طرف سے اللہ کے حکم سے بند کر دیے حضور نے، سوائے علی کے دروازے۔ تو فرمایا اللہ نے میرے گھر کو حکم مسجد میں رکھا ہے، تو مجھے کہنے دیجئے علی کعبہ میں آئے، علی کی اولاد مسجد میں آئے۔ علی کا کعبہ میں آنا علی کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، تمام فقہاء نے لکھا کسی شے کی طہارت کو ثابت کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ مثلا اس رومال کے متعلق سوال ہے یہ پاک ہے یا نہیں، تمام فقہاء لکھتے ہیں اس رومال کی طہارت 3 طریقوں سے ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر اس رومال کا مالک کہہ دے یہ پاک ہے،
طہارت ثابت ہے. دو عادل عالم گواہی دے دے, ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ رومال پاک ہے, طہارت ثابت ہے. تیسرا طریقہ, انسان آنکھوں سے طہارت کو دیکھ لے. آپ نے یا میں نے اس رومال کو 3 مرتبہ آب کلیل میں دھویا اور دھونے کے بعد نچوڑ دیا, تو طہارت ثابت ہو گئی ہے. 3 طریقے طہارت کو ثابت کرنے کے. اللہ نے میرے اور آپ کے امیر آقا کی طہارت تینوں طریقوں سے ثابت کی ہے. علی کے مالک نے کہا انما یرید اللہ, دو عادلوں نے گواہی دی, جبرائیل آیت لے کر آئے, نبی نے بیان کی. اور تیسرا طریقہ, انسان آنکھوں سے طہارت کو دیکھ لے. اللہ نے میرے امیر آقا کی طہارت پوری کائنات کو آنکھوں سے دکھا دی. چاہے لو دیکھ لو, اگر بھاگنا ہوتا تو کعبہ میں کیوں آتا. اگر بھاگنا ہوتا تو کعبہ. علی مولا کی آمد کعبہ میں, کعبہ کی تمنا پہ ہوئی ہے, علی کی تمنا پہ نہیں. اور مجھے بتاؤ, علی کو علم کی تمنا یا علم کو علی کی ضرورت؟ اگر علی جائیں علم مانگنے کے لیے, میں مانتا ہوں علی کو علم کی تمنا ہوگی, لیکن اگر علی ناد علی پڑھ کے بلائے جائے تو ماننا پڑے گا علم کی ضرورت کا نام علی ہے. اچھا مجھے بتاؤ, علی کو ولایت کی تمنا یا ولایت کو علی کی ضرورت؟ یا اہل ولا کا مجمع ذرا سر تھا کے بیٹھے, مجھے بتاؤ علی کو ولایت کی تمنا یا ولایت کو علی کی ضرورت؟ اگر علی جائیں انگوٹھی لے کر سائل کے در پہ اور آئے ولایت آ جائے, میں مانتا ہوں علی کو ولایت کی تمنا ہوگی, لیکن اگر سائل حالت رکوع میں آ کے انگوٹھی لے جائے اور آئے ولایت آ جائے تو ماننا پڑے گا ولایت کی ضرورت کا نام علی ہے. آپ نے محبت کا اظہار فرمایا. ایک جملہ حیدری, ایک جملہ ہدیہ کرنے چلا ہوں. پیغمبر اسلام نے منظر غدیر پر مولا متقیان کی امامت و ولایت اور خلافت بلا فصل کا اعلان فرمایا. اعلان ولایت امیر المومنین کے بعد پیغمبر نے حکم دیا الگ خیمہ لگایا جائے اور وہاں مولا علی کو بٹھایا اور حکم دیا صاحب و صحابیات کو, جاؤ باری باری جا کے علی کو مبارک دو. 2 آدمیوں نے عجیب انداز میں علی کو مبارک دی. جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, 2 آدمیوں نے عجیب انداز میں مولا علی کو مبارک دی. ایک کا میں نے نام لینا ہے, ایک کا نہیں لینا. کل جو احباب موجود تھے, یہی احتیاط میں نے کل بھی برتی تھی. پوری سورہ منافقون قرآن میں ہے. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے آمنا باللہ و بالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت پہ ایمان لائے, جبکہ یہ مومن نہیں ہے. گویا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ لوگ اسلام میں ایسے گھس گئے تھے کہ ان میں سے اگر میں کسی کا نام برے طریقے سے لوں تو لوگ معاف نہیں کرتے, اچھے طریقے سے لوں تو اللہ معاف نہیں کرتا. توجہ ہے یا نہیں؟ لہذا میں نام نہیں لے رہا, اور میں دینی طالب علم ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ مجلس میں بار بار میری زبان پہ اسی کا نام رہنا چاہیے جس کا نام لینا ختم قرآن کا سوال. اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے. میں نام نہیں لے رہا, آپ سمجھ جائیں گے, لیکن جو آپ سمجھیں گے میں اس کا ذمہ دار ہوں. میں جو پڑھ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار. ایک شخص آیا, واہ 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 یا علی, بخن بخن کا معنی واہ واہ, مبارک نہیں. یا علی آپ تمام مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے سوائے میرے. اس کا مطلب ہے 80% بندے بیدار ہیں, 20% نہیں بولے. میں چہرے دیکھ رہا ہوں. ایک جگہ ترابی صاحب میں نے یہ جملہ کہہ دیا, مجمع تھا ہزاروں کا. انہوں نے کہا کہ یا علی واہ واہ آپ تمام مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے سوائے میرے. ایک جوان بیچ میں کھڑا ہو گیا, اس نے کہا مولانا اس نے تو دل میں کہا تھا, آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا سنا ہے چہرے کو دل کی کتاب کہے. جو اس کے چہرے پہ آیا میں نے
بیان کر دیا. ایک اور شخص ہے، اس کا میں نے نام لینا ہے، جس کا نام تاریخ میں ساسا ابن سہران لکھا ہے. یہ علی کی ولایت کا عالم، علی کا شیعہ، علی کے خیمے کے در پہ آیا، آداب و تسلیمات کے بعد کہتا ہے یا علی میں آپ کو مبارک دینے نہیں آیا. علی جانتے ہیں، مسکرا کے پوچھتے ہیں ساسا پہ کیسے آئے ہو؟ کہا یا علی میں تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر خود ولایت کو مبارک دوں گا. ولایت تجھے مبارک ہو، تجھے علی جیسا بول. تو میں بہت شکریہ. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حضور موضوع یاد ہے یا نہیں؟ حضور فرماتے ہیں حسین بیٹا یہ جتنے شرف، اور حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے 70 شرف اللہ نے علی کو ایسے عطا فرمائے ہیں جو علی کے علاوہ کسی کو نہیں. اچھا ایک روایت ایک بات بڑی خوبصورت ہے اور بڑا معذوق مجمع ہے، آپ نے میرا ساتھ دیا ہے تو بطور ہدیہ کی بات سنا رہا ہوں. ایک شخص آتا ہے مولا امیر، حضرت سلمان فارسی، خود حضرت سلمان فارسی عرض کرتے یا علی فلاں بندہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے علی کو ہزاروں شرف ایسے بخشے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک آدھ شرف میرے مقدر میں آ جاتا میں ساری زندگی فخر کرتا. مولا وہ تو ایک آدھ پہ فخر کرنے کو تیار ہے، اللہ نے آپ کو ہزاروں شرف بخشے ہیں، یا علی ہم نے کبھی آپ کو فخر کرتے نہیں دیکھا. بہت پیاری بات اور پیارا مجموع میرے سامنے ہے، آپ لطف لیں گے جملے کا. کہا یا علی ہم نے کبھی آپ کو فخر کرتے نہیں دیکھا. مولا امیر زیر دم مسکرا کے فرماتے سلمان علی کس کے شرف پہ فخر. اور اگلا جملہ ہے علی کس کی شرف پہ فخر کرے. مولا امیر فرماتے اللہ نے شرف مجھ علی کو بخشے ہیں، قیامت تک فخر میرے شیعہ کرے. قیامت تک فخر میرے شیعہ کرے. کہا حسین بیٹا یہ جتنے شرف تیرے نانا نے تیرے بابا کے گنوائے ہیں نا، یہ علی کے فضائل کے سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں. اور حسین بیٹا آپ اس بابا پہ فخر کر رہے ہو. فخر پھر مولا حسین نے ہاتھ باندھ لیے، کہا نانا مجھے اجازت ہے، یہ دمہ تو سانپا کی روایت، نانا مجھے اجازت ہے میں اپنے افخر ہونے کی دلیل پیش کروں نانا. کہا ہم حسین اجازت ہے. میرے مولا حسین آگے بڑھے، کہا نانا یہ بات حق اور سچ ہے کہ بابا مجھ سے افضل ہے، اس لیے کہ آپ کی حدیث ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے باپ باپ ان سے افضل ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ بابا مجھ سے افضل ہے، مکمل کر دو حدیث، ان کے ماں باپ ان سے افضل ہیں اور ان کے نانا ان کے ماں باپ سے بھی افضل ہے. اس لیے جن کا لقب ہے ختمی مرتبت، یعنی جہاں تمام مراتب دی علم بعد از خدائے بزرگ تو ہی کس کا مختصر. یہ ٹھیک ہے نانا بابا مجھ سے افضل ہے، لیکن فخر کے لحاظ سے میں بابا سے بلند ہوں. نانا اجازت ہے میں اپنے افخر ہونے کی دلیل پیش کروں نانا. کا حسین اجازت ہے. میرے مولا حسین آگے بڑھے، ایک ہاتھ نانا کے کندھوں پہ ایک ہاتھ بابا کے کندھوں پہ رکھ کے کہا نانا میرے افخر ہونے کی دلیل یہ ہے نانا، یہ جتنی عظمتیں، یہ جتنی عزتیں، یہ جتنے شرف، یہ جتنے فضائل آپ نے گنوائے ہیں تو حسین کے بابا کے. اب آپ کی جگہ نعرہ بھی میں نے لگانا ہے. نعرہ میں کیا بولو اللہ
نانا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کائنات میں میرے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں، میرے نانا جیسا کائنات میں کسی کا نانا نہیں، میری ماں جیسی کائنات میں کسی کی ماں نہیں، میرے سکے بھائی جیسا کائنات میں کسی کا بھائی نہیں۔ اگلا جملہ میں نہ کہوں مجھے تسلی نہیں ہوگی، حسین کہہ سکتے نانا میری بہن جیسی کائنات میں کسی کی بہن نہیں۔ نسب کے لحاظ سے حسین بابا پہ فخر کر سکتے ہیں، ماں پہ فخر کر سکتے ہیں، اور مرکز عصمت ہونے کے لحاظ سے تو حسین یکتائے زمانہ ہے۔ جنہیں سمجھ آئیے لفظوں کیوں بولے، حسین یکتا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے برابر کے دوست یہ سوچ رہے ہو مولانا امام حسن علیہ السلام بھی تو حسین کے بھائی ہیں، سیدہ زینب و ام کلثوم بھی تو حسین کی بہنیں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین یکتا زمانہ ہے۔ میرے قبلہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے کہ میرے مولا حسن کا مقام بہت بلند ہے۔ ایک جملہ کہوں مولا حسن کے لیے، حسن وہ امام ہیں جن کے مقتدی کا نام حسین ہے۔ حسن وہ امام ہیں جن کے مقتدی کا نام حسین ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، حسن میرا وہ مولا ہے، اللہ کی اس کائنات میں پہلی مخلوق کا نام حسن ہے کہ جس کا باپ بھی معصوم ہے، جس کی ماں بھی معصومہ ہے۔ یہ شرف میرے مولا حسین کو ملا، لیکن حسن کے بعد مقام حسن مرتبہ بہت بلند ہے، اور نام کے اعتبار سے بھی اہل علم بیٹھے اور دینی درسگاہ ہے، علماء اکرام بھی تشریف فرما ہے، دینی طالب علم تشریف فرما ہے۔ حسن مکبر ہے، حسین اس کی تصغیر ہے۔ ذاکری انداز میں اگر میں بات کروں، حسن یعنی حسن کی آخری حد۔ حسن اور حسین ان دونوں کا مادہ ایک ہی ہے۔ حسن یعنی یہ مکبر ہے، اس میں مکبر ہے، حسن کی آخری حد۔ تو جب میرے مولا حسین دنیا میں تشریف لائے تو حسن کی آخری حد تو ہو گیا حسن، تو ان کا نام اللہ نے رکھا حسین۔ حسین کا معنی کروں، بہت پیارا معنی کرنے لگا ہوں، حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن۔ آپ نے لطف نہیں لیا جملے، بڑی مہربانی۔ حسین کا معنی ہے تصغیر حسن کی، حسین چھوٹا۔ اور کسی شاعر نے، میں بازوں کا آدمی ہوں، کسی شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں اسی حسن و حسین کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے وہی رنگ و روپ، وہی نقش و نین ملتا ہے، کچھ اس طرح سے دل زہرا کا چین بنتا ہے، اور حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے، حسن کو چھوٹا کرو تو حسین۔ حسن کو چھوٹا کرو تو آپ نے محبت کا اعلان کیا۔ ترک صاحب میں اس مقام پہ اگر یہ ربائی نہ پڑھوں میرے دل کو تسلی نہیں ہوتی، میری عقیدت کا مسئلہ ہے۔ جس نے بھی یہ ربائی لکھی کمال کر دیا، اللہ اس کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کچھ اس کا منصب بھی تھا امامت، کچھ اس کا لہجہ متین ہوگا، خدا نے معصوم جو بنائے وہ قسمتوں کا امین ہوگا، لعاب سرور لہو علی کا بطور کی گود حسن شبر، یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین ہے۔ میرے مولا حسن کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن مرکز عصمت حسین ہے۔ کیسے؟ میرے مولا حسن خود معصوم، باپ معصوم، ماں معصومہ، بھائی معصوم، لیکن میرے مولا حسن مجتبی کی نسل سے اللہ نے کوئی معصوم امام پیدا نہیں فرمائے۔ میرا حسین وہ مرکز عصمت ہے، حسین خود معصوم، باپ معصوم، ماں معصومہ، نانا معصوم، بھائی معصوم، اور جن کی نسل سے اللہ نے 9 معصوم امام پیدا فرمائے۔
اس مرکز عصمت کا نام حسین ہے۔ آپ نے کہاوت سن رکھی ہے سمندر کو کوزے میں بند کرنا، سنائے گا نہیں؟ ثابت میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں مولا حسین کی عظمت و فضیلت سمندر ایک کوزے میں، اور یہ تو 7 سمندر بھی مل کر امام حسین کے فضائل کا احسان نہیں کر سکتے۔ میں اپنی کم علمی کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ مولا حسین کی عظمت کا جملہ سنیے۔ ہر انسان کے 4 رشتے ہوتے ہیں، ہر انسان کے، آپ کے بھی 4 رشتے ہیں، میرے بھی 4 رشتے ہیں۔ ایک اپنے سے بڑا رشتہ، ایک اپنے سے چھوٹا رشتہ، ایک برابر والا رشتہ، ایک اپنی ذات سے رشتہ۔ میرا بڑا رشتہ میرا باپ، میرا چھوٹا رشتہ میرا بیٹا، میرا برابر والا رشتہ میرا بھائی، اور میرا اپنی ذات سے رشتہ یہ ہے کہ میں ذاکر حسین۔ ہر کسی کا الگ الگ رشتہ ہے اپنی ذات سے، میری ذات سے رشتہ یہ ہے کہ میں ذاکر حسین، اور یہ مجھے سب سے عزیز ترین رشتہ ہے۔ بعض مجمع ہے علامہ رشید ترابی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں عظیم الشان عالم دین اور عظیم الشان خطیب تھے، وہاں عظیم الشان شاعر بھی تھے۔ ان کی ربائی ہے، فرمایا کرتے تھے بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا، باغ عرا میں شاہ معراج ملا، منبر پہ نشست سر پہ غازی کا علم، اور چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا۔ شاباش، مل کے بولو منبر پہ نشست سر پہ غازی کا علم، اور چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا۔ تو میں مولا حسین کے 4 رشتے گنوانا چاہتا ہوں، سر اٹھا کے بیٹھیے گا، جن کو عشق زہر سب عاشقان حسین بیٹھے ہیں۔ میرے مولا کے 4 رشتے، بڑا رشتہ باپ امام، یہ شرف صرف میرے مولا حسین ہی کو ملا کائنات میں۔ بڑا رشتہ باپ امام، چھوٹا رشتہ بیٹا امام، برابر والا رشتہ بھائی امام، اپنی ذات سے رشتہ خود امام۔ اپنی ذات سے رشتہ خود امام۔ اب 2 جملے حسب کی عرض کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ یہ نسب کا میں نے مختصر تعارف کروا دیا۔ حسب کسے کہتے ہیں سنیے ذرا، ایک جملہ تھوڑا سا مشکل ہے، توجہ فرمائیں گے۔ حسب کے لیے نسب سے صفات لینا آسان ہے، نام پیدا کرنا مشکل ہے۔ پھر سنیے، حسب کے لیے نسب سے صفات لینا آسان ہے، نام پیدا کرنا مشکل ہے۔ اب میں لفظ بدل کے کہوں تاکہ عزیز بچے بھی سمجھیں، چھوٹے بچے بھی بیٹھے، بزرگ تو کوئی سے بہتر جانتے ہیں۔ عالم کے بیٹے کے لیے علم حاصل کرنا آسان ہے، کیوں؟ علم گھر میں ہے، نام پیدا کرنا مشکل ہے۔ میرے استاد معظم علامہ ڈاکٹر قبلہ محمد حسین اکبر صاحب کے فرزند محمد کے لیے عالم بننا آسان ہے، کیوں؟ مادر علمی ہی میں پیدا ہوئے، باپ عالم، مامو عالم، توجہ ہے، علامہ محمد عباس قمی صاحب، علم کے ماحول میں پلے بڑے، علم حاصل کرنا آسان ہے، نام پیدا کرنا مشکل ہے۔ قبلہ کا فرزند نام تب پیدا کرے گا جب باپ کے بعد 2 قدم آگے بڑھا کے، بولو یار اگر سمجھ آ رہی ہے۔ اب میں لفظ بدل رہا ہوں، جاہل کے بیٹے کے لیے علم حاصل کرنا مشکل ہے، نام پیدا کرنا آسان ہے۔ او بھائی، اگر کوئی ایسا خانوادہ ہو کہ جس خاندان کے گھر کے سارے افراد MA LLB ہوں، PhD ہوں، ایسے خاندان میں میٹرک پاس کو لوگ جاہل سمجھتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا خاندان ہو کہ جس خاندان میں سے کسی فرد نے سکول کا منہ نہ دیکھا ہو،
ایسے خاندان میں پرائمری پاس کو لوگ عالم سمجھتے ہیں. اس سے میں زیادہ آسان کیا کروں بھائی؟ توجہ ہے یہ. اچھا اور مثال سنیے. سخی کے بیٹے کے لیے سخی بننا آسان ہے، نام پیدا کرنا مشکل ہے. بھائی جس کا باپ 1000 روپے سخاوت کرتا ہے، باپ کے بعد بیٹا 900 دے، لوگ کہیں گے کچھ بھی. لیکن کنجوس کے بیٹے کے لیے سخی بننا مشکل ہے، نام پیدا کرنا آسان ہے. بھائی جس کے باپ نے کبھی ایک ٹیڈی پیسہ رائے خدا میں نہ دیا ہو اور بیٹا بڑا ہو کے 5 روپے دینا شروع کر دے، لوگ کہیں گے بڑا سخی. آسان ہوگی نا بات. آخری مثال دوں اور عظمت حسین کا جملہ کہوں. اب کمکمے چل رہے ہیں، ان کمکموں کی موجودگی میں یہاں میز پر آپ چراغ جلا کے رکھیں، دیا، موم بتی، لالٹین، چراغ جلا کے رکھیں. یہاں اس کی کیا حیثیت ہو؟ تمہارے بولو یار، کچھ بھی نہیں بھائی. لیکن اللہ نہ کرے بجلی چلی جائے، خدا نہ کرے بھائی، اللہ نہ کرے بجلی چلی جائے، موبائل بھی کسی کے پاس نہ ہو، ٹارچ بھی نہ ہو، یو پی ایس بھی نہ ہو، روح کا عالم ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے رہا ہو، ایسے عالم میں وہی چراغ جلا کے رکھیں. بولو یار. اردو ادب کے اعتبار سے اس وقت وہی چراغ اپنے وقت کا سورج بن جائے. بزرگوں میں جملہ کہنے چلا ہوں جن کے دلوں میں عشق ہے زہرا کے لال کا، یقیناً چہرے کھل اٹھیں گے عظمت مولا حسین سن کر. اگر آپ کی اور میری عشق و محبت کا کعبہ بطول کا بیٹا حسین کسی تاریخ گھر میں آتے، بڑا آسان تھا حسین کے لیے دیے کی طرح تھوڑا سا ٹمٹماتے زمانے میں حسین حسین ہو جاتا. لیکن خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم، میرا حسین کسی تاریخ گھر میں نہیں آئے، ایسے فلک پہ جم کا بطول کا بیٹا جہاں ایک ہی وقت میں ایک طرف آفتاب نبوت چمک رہا تھا، دوسری طرف مہتاب عصمت چمک رہا تھا، تیسری طرف قمر امامت چمک رہا تھا. تو اتنے سورج اور چاندوں کی موجودگی میں بکھر کر نکھر کر اپنی علیحدہ چمک دکھائے، پھر بنتا ہے حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مل کے نعرہ حیدری. اب میں لفظ پھر بدل رہا ہوں. سخی کے بیٹے، سردار کے بیٹے کے لیے سردار بننا آسان ہے. کیوں؟ سرداری گھر میں ہے، باپ مرے گا بیٹا خود سردار. میرا غازی خان میں اشرف پڑھ رہا تھا، وہاں میں نے مثال دی کہ سردار فاروق خان لغاری کے بیٹے آویش لغاری کے لیے سردار بننا آسان ہے، باپ مرا بیٹو سردار. نام پیدا کرنا مشکل ہے. آویش لغاری نام تب پیدا کرے گا جب باپ کے بعد دو قدم آگے بڑھا کے رکھے. سمجھ آ رہی؟ غریب کے بیٹے کی عظمت حسین کا جملہ سمجھانا. غریب کے بیٹے کے لیے سردار بننا مشکل ہے، نام پیدا کرنا آسان ہے. اگر آپ کی اور میری عشق و محبت کا کعبہ بطول کا بیٹا حسین کسی غریب خاندان میں آتے، بڑا آسان تھا حسین کے لیے تھوڑا سا کردار پیش کرتے، زمانے میں حسین حسین ہو جاتا. لیکن خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم، ایسے خاندان میں آئے میرے مولا حسین جس گھر کو چاروں طرف سے سرداری نے گھیرا ہوا ہے. کوئی آپ جو سن کے بولتے ہو بولو میرے ساتھ اگر بات سمجھ آ رہی ہے. ایسے خاندان ایسے گھر میں تشریف لائے جس گھر کو چاروں طرف سے سرداری نے گھیرا ہوا ہے. حسین کا نانا ہے تو سید الانبیاء، حسین کا بابا ہے تو سید الاولیاء، حسین کی ماں ہے تو سیدۃ النساء العالمین، حسین کا بھائی ہے تو سیدہ شباب اہل الجنہ. ایسے چاروں طرف سے گھرے ہوئے
सरदारों से अपने आप को पांचवा सरदार मनवाना। कितना मुश्किल है हुसैन के। नतीजा दे रहा हूं इतनी गुफ्तगू का, सारी तकरीर मेरी एक तरफ, ये आखिरी जुमला एक तरफ। मैं उर्दू में गुफ्तगू कर रहा हूं, अगर इजाजत दें तो 3 लफ्ज़ें पंजाबी की इस्तेमाल कर। ये आधा मजमा बोल रहा है, बाकी जर्मनी से तशरीफ है, सारे बोलो यार, सारे पंजाबी बैठे हो मेरे सामने है। मैंने वहां सरायकी में, वहां मैंने कहा 3 जुमले सरायकी के, उन्होंने कहा सारी पूरी मजलिस ही सरायकी की पढ़ो, तो मैं 3 लफ्ज़ें पंजाबी की इस्तेमाल करने लगा हूं। बुजुर्गों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, बुजुर्ग ही इन इस्तिलाहों को जानते हैं, जदीद नस्ल जो है वो इन लफ्जों से वाकिफ नहीं है। बेटा कारकर्दगी के लिहाज से बाप के बराबर चले ना बराबर ना, आगे ना पीछे, कदम पे कदम, उसे हमारी पंजाबी जुबान में पुत्र बेटा कहते हैं। और बेटा कारकर्दगी में बाप से पीछे रह जाए उसे कहते हैं कपुत्र पुत्र। और बेटा अगर कान, ये मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये तकरीर यादगार रहे, ये 3 लफ्ज़ें आपको याद रहेगी, पूरी तकरीर आपके ज़हन में रहेगी। बराबर चले पुत्र बेटा, पीछे रह जाए कपुत्र बेटा, बाप से बेटा आगे निकल जाए उसे कहते हैं सपुत्र बेटा। बात समझ आ रही है? उर्दू में भी इस्तिलाहें इस्तेमाल होती है। बेटा कारकर्दगी में बाप के बराबर चले पूत बेटा, पीछे रह जाए कपूत बेटा। बेटा कारकर्दगी में बाप से आगे निकल जाए उसे कहते हैं सपूत बेटा। मैं बहुत छोटा तालिब इल्म हूं, मेरी जाकरी में मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपनी बात, मेरी जाकरी में या मेरे नॉलेज में इससे बड़ा खिराज सैयदा के लाल के लिए कम से कम मेरे पास तो नहीं है। बाकी मौला हुसैन की जात को या खुदा जाने, या मुस्तफ़ा जाने, या मुर्तज़ा जाने, या खुद सैयदा ज़हरा जाने, वो जाने के मकाम हुसैन क्या है। मैं अपनी कमिलमी की बात कर रहा हूँ, मेरी निगाह में या जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, इससे बड़ा खिराज कम से कम मेरे पास नहीं है जो मैं अपने मौला हुसैन को पेश करना चाहता हूँ। आपकी तवज्जो और आपकी ज़ौक़ समात के साए में, और यकीनन आप भी लुत्फ लेंगे, जिंदगी भर लुत्फ लेते रहेंगे, महसूस होते रहेंगे इस जुमले से अगर आपने तवज्जो फरमाई। बेटा कारकर्दगी में बाप के बराबर चले, और जुमला सुनने के बाद अगर दिल में ठंडक पैदा हो जाए ना, तो नारे तो आप वैसे ही लगा रहे हैं, लेकिन उसी लम्हे मेरे लिए दुआ जरूर कर। इसलिए कि जब फजाइल सुन के अहले बैत के मोमिन के दिल में ठंडक पैदा होती है ना, वो दुआ की कबूलियत का लम्हा होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बिजली है ना करंट, इसके 2 असर हैं। ये एक ही वक्त में हीटर भी जलाती है, एसी भी चलाती है। मेरे मौला अमीर के फजाइल के भी 2 असर हैं। अली का नाम सुन के मुनाफिक के दिल में हीटर जल जाता है। एक नारा मिलके बोलो, और मोमिन के दिल में एसी लग जाता है। अच्छा, मादर इल्मी है, अहले इल्म का मजमा है। एक जुमला और अर्ज कर रहा हूँ, 14 कसीदों जितना लुत्फ ना आए ना पढ़ने का फायदे। और भाई जरूरी तो नहीं कि हर बात कान पे हाथ रख के कही जाए, मैं भी कसीदे ही पढ़ रहा हूँ। भाई मेरे मौला के ज़ाकिरीन सुर में पढ़ते हैं, बेसुरा मौलवी भी नहीं। सुर की एक तारीफ मैं भी क्या करता हूँ, हर वो बात सुरीली है जो मदहे अली में कही जाए। जो मेरी सुर को समझ रहा है ना, वो बोलेगा मेरे साथ, मैंने वादा किया है 14 कसीदों जितना लुत्फ आएगा, 14 कसीदों जितना लुत्फ आएगा अगर जुमला समझ में आ गया। जुमले मेरे नहीं हैं, अल्लामा हुसैन बख्तियार साहब किबला मेरे उस्ताद मुअज़्ज़म हैं, किबला के जुमले हैं, सोने के पानी से लिखने के मुतरादिर। किबला फरमाया करते थे, नाम अली सुनता हर कोई है, लेकिन कलेजा मुकद्दर वालों का ठंडा।
نام علی سنتا ہر کوئی ہے، کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کلیجے میں ٹھنڈک پیدا ہو، میرے لیے دعا کر دینا۔ میں عصمت مولا حسین کا جملہ کہنے چلوں، لیکن لفظ پھر دوہرا رہا ہوں۔ بیٹا کارکردگی میں باپ کے برابر چلے پوت بیٹا، پیچھے رہ جائے کپوت بیٹا۔ اگر بیٹا کارکردگی میں باپ سے آگے نکل جائے اسے کہتے ہیں سپوت بیٹا۔ جنہیں سمجھنا ہے بالکل نہ بولے، جنہیں سمجھ آئے صرف بولے سپوت بیٹا، چاہے 5 بولے 12 14 جتنوں کو سمجھ آئے صرف بولے، لیکن بولنا سمجھ کے ہے۔ برابر چلے پوت، پیچھے رہ جائے کپوت، باپ سے آگے نکل جائے اسے کہتے ہیں سپوت بیٹا۔ تو کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس باپ کا سپوت بیٹا بننا جس باپ کا نام علی ہے۔ اب ذرا غور تو فرمائے میں نے کیا کہا آپ کے سامنے، کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس باپ کا سپوت بیٹا بننا جس باپ کا نام، ایک جملہ کہوں بھائی، باپ نے کمالات کی کوئی حد چھوڑی ہو تو بیٹا قدم بڑھ، اور جس کے باپ کا نام ہی علی ہو، او بھائیوں میرے مولا امیر کا نام علی، سرکار ابو طالب علیہ السلام نے نہیں رکھا، ان کا نام علی اللہ نے اپنے نام علی سے مشتق کر کے علی رکھا۔ علی کی ذات میں رائے کے دانے کے برابر بھی کمی ہوتی، وہ عالم الغیب ذات علی کا نام علی نہ رکھا۔ او بھائی میں وضاحت کر دوں ایک جملے میں، ہم عالم الغیب نہیں ہیں۔ ہم بچوں کے نام کچھ رکھتے ہیں، بڑے ہو کے بچے بنتے کچھ ہیں۔ بیٹا پیدا ہوا ہم نے نام رکھا بڑا سینہ چوڑا کر کے شیر خان، جوان ہوا پتہ چلا بلی سے ڈرتا۔ او بھائی ہمیں کیا پتا یہ بڑا ہو کے شیر بنے گا یا نہیں بنے گا، ہم کوئی عالم الغیب تھوڑے ہی ہیں۔ بیٹا پیدا ہم نے نام رکھا سخی عباس، بڑا ہوا پتہ چلا کبھی 100 روپے رہے خدا میں نہیں، ہمیں کیا پتا تھا بڑا ہو کے سخی بنے گا یا نہیں بنے گا۔ یعنی ہم عالم الغیب نہیں، لیکن اگر نام رکھے اللہ عالم الغیب اور نام بھی ہو علی یعنی بلند، ایک شعر پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے، ڈر رہا ہوں کہ کوئی غلط مطلب نہ سمجھ لے، لیکن خدا کے واسطے یار مرکز علمی بیٹھے ہو، توجہ کرنا، سوء استفادہ نہ کرنا میرے شعر سے، دل کر رہا ہے ٹک نہیں رہا دل میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ میرے مولا امیر کے نام کا اعجاز یہ ہے کہ 1400 سال سے منافقین و مکثرین علی کی ذات میں کمی تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کمی نہ نکال سکے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا۔ سمجھ آئی ہے یا سر سے گزر گیا؟ علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا، غلط دیکھنے والوں نے علی کو بڑھا تو دیا، علی گھٹا نہ سکے۔ علی عبد ہے اور ہے یہ نہیں، معبود حقیقی وہ ذات ہے۔ علی مرزوق ہے، رازق وہ ذات ہے۔ علی مربوب ہے، رب وہ ذات ہے۔ علی اور اولاد علی یہ 14 اسے رب منوانے آئے ہیں، رب کہلوانے نہیں آئے۔
وہی ہے جو عقیدہ توحید قرآن میں اللہ نے خود بیان فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. میرے حبیب کہہ دیجئے اللہ احد ہے. احد کا معنی بھی ایک ہے, واحد کا معنی بھی ایک ہے. فرق یہ ہے احد وہ ایک جو دو نہ ہو سکے, جو مرکب نہ ہو, جو کسی شے سے مل کے نہ بنے. اللہ احد ہے. اور واحد وہ ایک ہے جو ایک سے دو ہو جائے, دو سے پانچ ہو جائے, پانچ سے 12 ہو جائے, 12 سے 14 ہو. یہی وجہ جب حضور نے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا انا و علی من نور واحد. میں اور علی ہم ایک نور سے ہیں. ایک کے 2 ہو گئے, 2 کے 5 ہو گئے, 5 کے 12 ہو گئے, 12 کے 14 ہو گئے. لیکن اللہ احد ہے, اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, ایسا بے نیاز ہے جسے 14 سجدہ کر. لم یلد ولم یولد. شان توحید یہ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا. جہاں بھی باپ اور بیٹے کی نسبت آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا. یہی وجہ پوری زندگی میرے امیر آقا نے اور جناب سیدہ نے مل کر توحید کا یوں تحفظ فرمایا. مولا علی نے جب بھی اپنا تعارف کروایا فرمایا لوگوں سنو, انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. اور سیدہ نے جب بھی پکارا فرمایا یا ابل حسن, وہ میرے حسن کے بابا. علی ابو طالب کا فرزند ہے, حسنین کا بابا ہے. جہاں باپ اور بیٹے کی نسبت آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور شان توحید یہ ہے کہ اس کا کوئی کف نہیں ہے. اور حضور فرماتے ہیں لولا علی لما كان لفاطمة قم. اگر کائنات میں میرے بھائی علی نہ ہوتے میری بیٹی سیدہ کا کوئی کف نہ ہوتا. اور اللہ کا کوئی کف نہیں ہوتا, علی کا کف زہرا موجود ہے. سمجھا گی؟ اس شعر کی وجہ سے مجھے اتنا ذرا وضاحت کرنا پڑی. جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, نام, آخری جملہ, نام رکھے اللہ. نام رکھے اللہ اور نام بھی ہو علی. تو بیٹا ثبوت بنے تو کیسے؟ پھر جملہ کہوں, باپ نے کمالات کی کوئی حد چھوڑی ہو تو بیٹا قدم بڑھائے. جس کے باپ کا نام ہی علی ہو. نتیجہ جو شروع سے میرے ساتھ ہے لطف لے گا. کتنا مشکل ہے حسین کے لیے علی جیسے باپ کا ثبوت بیٹا بننا. کتنا مشکل ہے حسین کے لیے سیدہ جیسی ماں کا ثبوت بیٹا بننا. کتنا مشکل ہے حسین کے لیے حسن جیسے بھائی کا ثبوت بھائی بننا. کتنا مشکل ہے حسین کے لیے پیغمبر جیسے نانا کا ثبوت نواسا بننا. لیکن خدا کی قسم, عظمت مصطفیٰ کی قسم, حسب نے نسب کے سامنے اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کیا کہ پورے نسب کو آگے بڑھ کے حسب کو گلے لگا کے کہنا پڑا حسب مجھ سے ہے. خدا کی قسم میرے مولا حسین نے ثبوت بیٹا ہونا ثابت کر دیا کہ نانا کو کہنا پڑا میں حسین سے ہوں. یقین آئے میری دعا ہے اللہ آپ کو لے جائے کربلا. آمین ہو جا کبھی. اللہ ہم سب کو کربلا لے جائے. جائیں نا کربلا. اور جب باب قبلہ سے روضہ حسین میں داخل ہونے لگے تو ذرا سر اٹھا کے دیکھنا 1400 سال کے بعد ثبوت بیٹا ہونے کی سند آپ کو سنہری حروف میں لکھی ہوئی نظر آئے گی. کیا؟ وقال سید القونین الحسین منی وانا من
زحمت ہی میں نے حضرات کو 1 لیٹر سے اوپر وقت ہو چکا ہے. 2 یا 3 منٹ کی زحمت کا تفصیل آپ 8 بجے تشریف لائیں گے. میں نے بار بار اعلان کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ 2-4 منٹ میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن زیادہ نہیں, اور پوری کوشش ہوگی کہ میں 8 بجے کل میں پڑھ لوں گا کیونکہ آگے جا کے مجھے مجلس پڑھنا ہے. میں 2-3 منٹ کی زحمت صرف کوفے کے بازار میں پہنچی علی کی بیٹی. مسائل تو پڑھ دیا میں. مرزا شرازی بزرگ ہمارے بہت بڑے مرجع مجتہد گزرے ہیں. ان کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی, روضہ خان میں ذاکر نے مسائل پڑھا, یہی جملہ کہا, کوفے کے بازار میں پہنچی علی کی بیٹی. شرازی بزرگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے سر پہ ماتم کرنا شروع کیا. کہا ذاکر اب اس سے آگے نہ پڑھنا, پہلے ہمیں اس جملے کا حق ادا کرنے دینا. کجا علی کی غیور بیٹی, کجا کوفے کا بازار. منادی نے ندا دی, لوگوں آ گئی باغی کی بہن. ماتم کرنے لفظ سمجھنا. باغی کا نام آیا. جناب زینب فرماتی ہے اما فضا جس مشن کے لیے بھائی کے بعد زینب زندہ ہے, میں انہیں بتاؤں میں باغی کی بہن نہیں, میں نمازی کی بہن. بی بی نے خطبہ دیا اپنے لہجے میں نہیں, بابا کے لہجے میں. علامہ حسین بختیارہ فرما رہے تھے سیاضادی نے سوچا کہ میرے سر کا پردہ تو نہیں بچا, میرے لہجے کا پردہ بچ جائے. دلیل یہ ہے, قبلہ ہی کی لفظیں ہیں. عبداللہ نامی ایک صحابی ہے جس کی آنکھیں جنگ صفین میں اسلام کے کام آ گئی تھی. آنکھوں سے نابینا ہے, مسجد کوفہ میں وضو کر رہا تھا, چھوٹی بچی ساتھ ہے. بچی کا کاندھا ہلا کے کہتا ہے بیٹا مجھے اتنا بتا علی تو نہیں آ گئے بازار میں؟ یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ پڑھ رہا ہے؟ بچی کہتی ہے بابا شکر کرو تمہاری آنکھیں نہیں ہیں. یہ علی نہیں ہے, ایک بی بی ہے جو بغیر پلان کے اونٹ پہ سوار ہے, جس بی بی کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہیں, اور وہ علی کے لہجے میں خطبہ پڑھ رہی ہے. عبداللہ کہتا ہے بیٹا مجھے اس بی بی کے محمل کے نیچے لے چلو. اگلی جو لفظیں ہیں نا وہ صرف رونے کی نہیں ہے, ماتم کی لفظیں ہیں. اگر ماتم کر سکو. عبداللہ نے سر سے امامہ اتارا, گلے میں ڈالا, ہاتھ باندھ کے کہا اے اونٹ پہ سوار بی بی, تجھے علی کی بیٹی زینب کا واسطہ. مسائل تو پڑھ دیا, تجھے علی کی بیٹی زینب کا واسطہ, بتا کہ تو ہے کون. کون کا نام آیا, علی کی بیٹی کی چیخ نکل گئی, چچا عبداللہ کاش آج کوفہ میں میرے بابا کی حکومت ہوتی, تو مجھے پہچانتا کہ میں کون ہوں. چچا عبداللہ پہچان, میں علی کی بیٹی زینب. آخری جملے آپ نے گریہ کیا, مجلس ہو گئی, لیکن آخری جملے سن لیجئے گا. علی کی بیٹی زینب, زینب کا نام آیا. قبلہ فرماتے ہیں عبداللہ نے نجف کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہا یا علی تیری مہربانی. باتوں کا نام سمجھنا, یا علی تیرا احسان. علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے چچا عبداللہ کیا منت مان رکھی تھی کہ علی کی بیٹیاں بازاروں میں؟ شکریہ کیوں ادا کر رہا ہے کہ علی کی بیٹی جنگ صفین میں جب میری آنکھیں اسلام کے کام آ گئی تھی, میں تیرے بابا کے دروازے پہ آیا تھا, میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یا علی زینب کی چادر کا واسطہ مجھے اللہ سے آنکھیں دلوا دے. تیرے بابا نے منع کیا تھا عبداللہ آنکھیں نہ مانگو, عبداللہ آنکھیں نہ مانگو, ایک دن پچھتاؤگے. آج شکریہ ادا کر لو مولا, آئے اگر میری آنکھیں ہوتی تو بڑے بازار میں بطور زادی ماتم حسین آپ سے خارج ہو جاتا. لہذا اللہ نے ہر امتی کے ظرف پہ چھوڑ دیا کہ جس کا جتنا ظرف اس کی اتنی محبت. میں ایک چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ زبان صد عام ہے اور تمام مسالک اس کو مانتے بھی ہیں کہ حضور کے دندان مبارک میدان احد میں شہید ہو گئے. ایک صحابی رسول نے سنا, اس نے ٹھنڈی سانس لی. ایک اور عاشق رسول تک یہ اطلاع پہنچی تو وہ آنسو کے ساتھ رویا. ایک اور صحابی نے سنا, وہ چیخے مار مار کے رویا. ایک اور صحابی رسول تک یہ اطلاع پہنچی, وہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا.
اب ایسے کرنی نے سن لیا کہ اللہ کے محبوب نبی کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے۔ اس نے عشق مصطفیٰ میں پتھر اٹھایا اور اپنے سامنے والا دانت توڑ لیا۔ پھر سوچا کہ شاید یہ نہ ہو ساتھ والا ہو، ساتھ والا توڑ لیا۔ روایت میں یہ ہے کہ 32 کے 32 دانت حضرت اویس کرنی نے عشق مصطفیٰ میں محبت رسول میں توڑ لیے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس نے محبت رسول میں ٹھنڈی سانس لی وہ رونے والے کو بدعت نہیں کہتا، رونے والا چیخے مارنے والے کو بدعت نہیں کہتا، چیخے مارنے والا بے ہوش ہونے والے کو بدعت نہیں کہتا، بے ہوش ہونے والا دان توڑنے والے اور خون بہانے والے کو بدعت نہیں کہتا۔ میں کہتا ہوں بھائیوں، بدعت تو تب بنے جب محبت کی کوئی حد معین ہو۔ بڑی بدعت تو تب بنے نا جب محبت کی کوئی لمٹ ہو، جب محبت کی کوئی حد معین ہو۔ آج کی مجلس میں میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، کل میں نے وعدہ کیا تھا، وہ یہ ہے، چونکہ روٹین میں 9 بجے میں بیٹھتا تھا اور آج جلدی بیٹھ گیا ہوں، تو اس لیے مومنین آہستہ آہستہ تشریف لائیں گے، لیکن مجھے جلدی ہے، مجھے ایک جگہ پہنچنا ہے، اس لیے میں نے کل اعلان کیا تھا جو آپ تشریف لائیں گے تو باقی میں نے اپنے وقت کے اندر بات کو مکمل کر دینا ہے۔ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے، سوال جواب کا ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پورا سال مسلمانوں کے ہاں کتاب شریعت بند رہتی ہے، جیسے ہی نواز رسول کے غم کے ایام شروع ہوتے ہیں کتاب شریعت کھل جاتی ہے، اور پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص سوال جواب کا ایک لامحدود سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مجلس کہاں لکھی ہے، یہ ماتم کہاں لکھا ہے، یہ جلوس کہاں لکھا ہے، یہ تعزیہ کہاں لکھا ہے، یہ لکھا دکھاؤ، وہ لکھا دکھاؤ۔ میں اس کیا کرتا ہوں کہ نبی کو لکھنے نہ دیا، ہم سے لکھا ہوا توجہ ہے یا نہیں؟ تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آج کی اس مجلس میں مجلس ماتم کریا جلوس تعزیہ علم ذوالجلالہ پوری عزاداری قرآن سے لکھاؤں۔ جتنے احباب تشریف فرما ہے آپ ماشاءاللہ متوجہ ہیں الحمدللہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس دعوے میں دلیل پیش کروں، ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام۔ سب سے بڑا کون ہے؟ ہمارا خالق و مالک۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، جو بڑا ہوتا ہے نا وہ فائل طے نہیں کرتا۔ صدر اور وزیر اعظم کا کام فائل طے کرنا نہیں ہوتا، فائل طے کرنے کے لیے پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا اپروول چلتا ہے، سگنیچر چلتے ہیں، یا ایک جملے میں وہ اپنا حکم جاری کرتا ہے۔ قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام۔ تو گویا قرآن احکامات کی کتاب ہے، قرآن ڈیٹیل اور تفصیلات کی کتاب نہیں ہے۔ اس کی میں ایک دو مثالیں دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی۔ مثلا نماز ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، نماز ایک بہت بڑا باب ہے۔ فقہ کی کتابوں میں دینی طالب علم بھی تشریف فرما ہے، بہتر جانتے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں باقاعدہ عنوان دیا جاتا ہے کتاب الصلاۃ۔ گویا نماز باقاعدہ الگ سے ایک مکمل گویا کتاب ہے جس میں ڈیٹیل و تفصیلات ہیں کہ کل کتنی نمازیں واجب ہیں، یومیہ نمازیں کتنی ہیں، ان کے اوقات کتنے ہیں، ان کی رکعت کی تعداد کتنی ہے، وضو کے واجبات کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، مبطلات وضو کتنے ہیں، واجبات نماز کتنے ہیں، رکن کتنے ہیں، غیر رکن کتنے ہیں، تکبیرۃ الاحرام کیسے کہنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجود میں، تشہد میں، سلام میں کیا کیا اذکار پڑھنے ہیں، شکیات نماز کل کتنے ہیں، ان میں سے کوئی شک پڑ جائے تو اس کا تدارک کیسے کرنا ہے، حاضر کی نماز کی کیفیت کیا ہے، مسافر کی نماز کی کیفیت کیا ہے، عورت کب نماز پڑھ سکتی ہے، کب نہیں پڑھ سکتی ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ یا مثلا نماز آیات کا طریقہ کیا ہے، نماز منت اور نظر کا طریقہ کیا ہے، نماز قضاء والدین کیسے پڑھنی ہے، نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ سب سے بڑے کا حکم نماز کے متعلق موجود ہے، اقیموا الصلاۃ
ولا تکونوا من المشرکین یا وارکعوا مع الراکعین یا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ بے شک ہم نے وقت مقررہ پر نماز مومنوں پہ فرض کی۔ اسی طریقے سے روزہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، روزہ ایک بہت بڑا باب ہے کہ کل کتنے روزے واجب ہیں، کب روزہ رکھنا ہے، کب روزہ کھولنا ہے، مسافر کے روزے کے کیا احکامات ہیں، حاضر کے روزے کے کیا احکامات ہیں، کون مریض روزہ رکھ سکتا ہے، کون نہیں رکھ سکتا ہے، اس کی قضا کیسے کرنا ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات، احکامات، تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑے کا روزے کے متعلق حکم موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان روزے تم پہ لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ لکھ دیے گئے تھے یا فرض کر دیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزے رکھنے کے بعد تم متقی بن جاؤ۔ گویا اللہ ہمارے لیے ایک منتھلی ٹریننگ کا پروگرام بنائے ہوئے ہے کہ سال میں پورا مہینہ ہم سے روزے رکھوا کے ہمیں متقی بنا کے اللہ ہمیں مولا امیر کی رعیت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ علی ہمارا گردوں کا امام نہیں، علی متقیوں کا امام ہے۔ حج بہت بڑا باب ہے، حج بہت بڑا چیپٹر ہے۔ فقہ کی کتابوں میں عنوان ہوتا ہے کتاب الحج، مستطیع کی کیا شرائط ہے اور مستطیع ہونے کے بعد کون کون سے میقات ہیں جہاں سے احرام باندھنا ہے۔ الحمدللہ مجھے پہلی مرتبہ جب حج کی سعادت حاصل ہوئی تو میں اسی کاروان مناج الحسین سے مجھے سعادت حاصل ہوئی حج کی، علامہ محمد حسین اکبر صاحب قبلہ کی رہنمائی اور ان کی قیادت میں، میرے استاد معظم بھی ہے، میں نے حج کیا پہلا حج۔ تو حج کون کون سے میقات ہیں جہاں سے احرام باندھنا ہے، احرام باندھنے کے بعد 24 چیزیں محرم پہ حرام ہو جاتی ہیں، ان میں سے اگر کوئی کسی کا ارتکاب ہو جائے تو اس کا الگ الگ کفارہ کیا بنتا ہے، تلبیہ کیسے کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، سعی کیسے کرنا ہے، تقصیر کیسے کرنا ہے، طواف النساء کیسے کرنا ہے، عمرہ تمتع کے 5 ارکان ہیں، حج تمتع کے 13 ارکان ہیں، وقوف عرفہ کیسے کرنا ہے، وقوف مزدلفہ کیسے کرنا ہے، وقوف منا کیسے کرنا ہے، منا میں قربانی کیسے کرنا ہے، حلق کیسے کرنا ہے، رمی جمرات کیسے کرنا ہے، یعنی 3 شیطانوں کو پتھر کیسے مارنے ہیں، طواف النساء کیسے کرنا ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ سب سے بڑے کا حکم موجود ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ۔ وجہ ہے اسی طریقے سے میں نے اس لیے دی ہیں کہ نماز، روزہ اور حج کی طرح محرم اور عزاداری بھی ایک بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا چیپٹر ہے، جس میں مجلس بھی ہے، ماتم بھی ہے، گریہ بھی ہے، جلوس بھی ہے، تعزیہ بھی ہے، علم بھی ہے، سلجنا بھی ہے۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ ایک ایک چیز قرآن سے نکال کے ہمیں دکھاتے جاؤ، تو میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ جب تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر، یہ 2 اکٹھے لفظ اللہ اکبر قرآن میں کوئی نہیں دکھا سکتا، تو جب کوئی پوری نماز روزہ قرآن سے نہ دکھا سکا تو ہم سے کیوں تقاضا ہے میاں کہ ہر چیز ایک چیز قرآن سے دکھاؤ، محرم میں جو کچھ کرتے ہو۔ نماز روزہ کی طرح محرم کے متعلق بھی سب سے بڑے کا حکم میں آپ کو قرآن سے دکھا رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے دین پہنچائی کا کوئی اجر و مزدوری نہیں مانتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ محبت کا حکم میں نے دکھا دیا ہے۔ اب جو کچھ ہم عزاداری اور محرم میں کرتے ہیں، ایام عزا میں کرتے ہیں، مجلس، ماتم، گریہ، جلوس، تعزیہ، علم، سلجنا، ان ساری چیزوں کو محبت کے پیمانے پہ پرکھتے چلے جاؤ، کوئی ایک چیز محبت سے الگ کر کے دکھاؤ تو بدعت بنے۔ توجہ ہے یہ چیز محبت سے الگ کر کے، یہ سب محبت کی تفصیلیں ہیں، یہ سب اہل رسالت ہے۔ اور فرمایا اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جلوس جا ہوتا ہے عاشور کا یا اربعین کا، اس میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، ذاکرین بھی ہوتے ہیں، پڑھی لکھی شخصیات، جلوس جا رہا ہوتا ہے، بیچ میں گھوڑا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھئی گھوڑے کا جلوس سے کیا تعلق؟ میں کہتا ہوں بھائی عاشور کے دن آپ کو جلوس میں گھوڑا نظر آ گیا، 10 ذی الحج کو منا میں اونٹ نظر نہیں آیا؟ بولو یار میرے
بھئی اگر گھوڑا جانور ہے تو اونٹ بھی تو جانور ہے نا. ہے کسی مسلمان میں جرأت کہ اس اونٹ کو قربانی کے جانور کو کاروان اسلام سے نکال دے؟ میں بھی دیکھے الحمدللہ کوئی حاجی صاحب بیٹھے ہوں گے تو گواہی دیں گے کہ تلبیہ کی صداؤں میں احرام باندھے ہوئے حجاج کرام جا رہے ہوتے ہیں، بیچ میں اونٹ بھی چل رہے ہیں، دمبے بھی چل رہے ہیں. ہے کسی مسلمان میں جرأت کہ اس کاروان اسلام سے اس جانور کو الگ کر دے؟ اگر کوئی مسلمان الگ کرنے کا سوچے گا بھی تو وہ خود اس سوچنے کے بعد دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. بھائی وہ جانور کاروان اسلام سے کیسے نکلے جو گردن کٹوا کے کاروان کا حصہ بنا ہے؟ صاحب جانور کا اشیاء لوگ جانور کا احترام کرتے ہیں. جانور کے احترام کا فلسفہ میں قرآن و احادیث سے سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن اور اسلام کا فلسفہ جانور کے متعلق یہ ہے کہ جو جانور کسی اللہ والے کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا وہ جانور نگاہ توحید میں محترم ہو. پتہ نہیں سمجھ آئی یا نہیں آپ کو بات؟ حضرت صالح نبی کی اونٹنی قرآن میں ذکر ہے یا نہیں؟ نبی سے منسوب ہو گئی، نگاہ توحید میں محترم ہو. حضرت اسماعیل پر قربان ہونے والا دمبا نبی سے منسوب ہو گیا، نگاہ توحید میں محترم ہو گیا. حضرت عزیر کا گدھا قرآن میں ذکر ہے نا، نبی سے منسوب ہو گیا. حد ہو گئی اصحاب کاف کا کتا. اصحاب کاف حالانکہ اصحاب کاف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے. لفظ اصحاب بتلاتا ہے وہ نبی کے صحابی تھے، سچے تھے. سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا. 73 فرقوں کے علماء کہتے ہیں وہ کتا قیامت کے دن لباس بشری پہن کر جنت میں جائے گا. تو ایک اشارہ تو قرآن نے کر دیا نا کہ سچوں کے پیچھے لگ جانے والا ارے کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں لے جانا. توجہ فرمائے. اچھا آپ نے توجہ فرمائی ہے تو میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. سچوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ فرمائے گیا. سچوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریائے نیل، پیچھے فرعون لگا ہوا. ایک بات یاد رکھیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ حضرات، بنی اسرائیل میں معصوم صرف موسیٰ تھے. ان 12 قبیلوں میں معصوم صرف موسیٰ تھے. قبیلے والے معصوم نہیں تھے. ان میں نیک بھی تھے، گناہگار بھی تھے. وہ بنی اسرائیل بڑی نخرے والی قوم تھی. انہوں نے خدا کو دیکھنے کی ضد بھی کی تھی، من و سلوہ لینے سے انکار بھی کیا تھا. ان میں کچھ نیک بھی تھے، گناہگار بھی تھے. یار سوچنے کی بات ہے، بندہ خود عیب دار ہو، کم از کم پیشوا تو معصوم ہو. بندہ خود گناہگار ہو، کم از کم امام تو معصوم ہو. پیشوا معصوم کو بنایا اور معصوم کو پیشوا بنانے کا فائدہ کیا ملا انہیں؟ یہ قرآن میں جو انبیاء کے واقعات آئے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ قرآن ایک ضخیم کتاب بن جائے. ان واقعات اور قصوں کا ایک ایک حرف قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت ہے. یعنی قرآن نے میسج اور پیغام یہ دیا، جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکل نہیں گیا، دریا نہیں ملا. اب آپ توجہ فرمائیں گے. اور جب تک آخری فرعونی دریا میں آ نہیں گیا، دریا نہیں ملا. تو قرآن نے پیغام کیا دیا کہ سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا، سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے. اور جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا. ایک نعرہ ہے جملہ اگلا ہے، توجہ فرمائیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. یعنی قرآن نے پیغام یہ دیا کہ سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا، سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے. اور جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا، سارے جھوٹوں کو لے کے ڈوبتا ہے. آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ارے آپ کا 12واں امام ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آپ کا دعویٰ ہے ہمارا 12واں امام آئے گا. دشمنوں نے سیدہ سے، دشمنوں نے اہل بیت سے، دشمنوں نے عزاداری سے آ کے انتقام لے گا. ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں میرا 12واں انتظار میں ہے. آپ
ایمان کا بڑھاؤ. بہت شکریہ آپ. اچھا آپ نے محبت کا اظہار کیا تو بلافظ ایک اور جملہ ہدیہ کر دوں. حضرت موسیٰ سچا پیشوا. حضرت موسیٰ سچا پیشوا. پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریائے نیل، پیچھے فرعون لگا ہوا ہے. قرآن یہ کہتا ہے سجدے کرو گے مکتب اہل بیت کی عظمت کو. 12 آئمہ برحق کی امامت و ولایت کا اقرار کرنے کا فیض کیا ملے گا، اس جملے میں عرض کرنے چلا ہوں. حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریا نیل، پیچھے فرعون ہے. قرآن یہ کہتا ہے ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 کے 12 قبیلوں کو فرعون سے نجات دلوا کے لے گیا. تو میں سوچتا یہ ہوں جب ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 کے 12 قبیلوں کو نجات دلوا دے تو کیا قیامت کے دن 12 سچے مل کر ایک قوم کو نہ بخشوائیں گے؟ تو میں کہنے نہیں جا رہا، سابق آپ نبی نہیں تھے، معصوم اللہ والے تھے، سچے تھے، سچوں کی پیچھے کتا اولیاء علماء کرام. اصحاب کہف سے وفا کرنے والے کتے کا ذکر فخر سے کرتے ہو اور اپنے نبی کے بیٹے پر قربان ہونے والے ذوالجلال کے ذکر کو بدعت ہے. اب میں دینی درسگاہ میں بیٹھ کے مجلس پڑھ رہا ہوں اور دینی طالب علم، ابھی شاید کامل مدرسہ کھلا نہیں ہے، طالب علموں کی تعداد کم ہے، لیکن یہاں برادران بھی پڑھتے ہیں، خواہران بھی پڑھتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ دینی طالب علم تو فقط ذکر اہل بیت سمجھ کے نہیں سنتا، بلکہ وہ ایک تنقیدی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے کہ کہاں مولانا اشتباہ کرتے ہیں، تاکہ اس کے بعد پروپیگنڈا بھی کیا جائے کہ کہاں غلط پڑھا کہاں صحیح پڑھا. تو میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں اور میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں فقہ کی تمام کتابوں میں قربانی کے جانور کے متعلق احکامات لکھے ہوئے ہیں کہ قربانی کا جانور جو آپ کرتے ہیں نا اس کا احترام کرو، اس کے آگے نہ چلو، اس کو پیٹو مت، اسے گالی نہ دو، اس کی توہین نہ کرو، اس کا احترام کرو. ہم نے علماء سے پوچھا کہ ہم اشرف المخلوقات ہو کر ہم ایک جانور کا احترام کریں، تو علماء نے کہا کہ نہیں بھائی آپ لوگ احترام کا فلسفہ سمجھے نہیں. میں نے کہا سمجھا دیجیے. تو انہوں نے کہا احترام کا فلسفہ اصل میں یہ ہے کہ اصل میں ہے خدا محترم. جناب اسماعیل میں خدا پہ قربان تو اسماعیل محترم، وہ دمبا ہوا جناب اسماعیل پہ قربان تو وہ دمبا محترم. یہ جانور بنا اس دمبے کی نقل تو یہ جانور محترم. اور کلائم کے لفظ قرآن نے استعمال کیا. اس کے گلے میں جو رسی ہے نا، قرآن کہتے ہیں اس رسی کا بھی احترام. اس کے گلے میں پڑی جو رسی وہ رسی محترم. تو احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، رسی سے چل کے خدا تک پہنچا. میں نے کہا بھائیو یہی دلیل میری بھی ہے. اصل میں خدا محترم. امام حسین ہوئے خدا پہ قربان تو حسین محترم. حسین ہوئے کربلا میں دفن تو کربلا محترم. کربلا میں بنا روزہ شبیر روزہ محترم. یہ تعزیہ بنا اس روزے کی نقل. تو یہ تعزیہ محترم. جس طرح احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، اسی طرح احترام توحید سے چل کے تعزیہ تک پہنچا. یہ بیچ میں جو جگہ خالی پڑی ہے نا پروفیسر، اچھی لگی. پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں اس کو پور کرنا آ جائے. پیچھے جو نوجوان بیٹھے ہیں صلوات کہنے لگے صاحب جب تعزیے کے اندر رکھا ہی کچھ نہیں ہے تو آپ جھومتے کس چیز کو؟ میں نے کہا بھائی شیعہ سنی دوستوں مجھے بتاؤ، آپ جو کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو تو کیا کعبہ میں اللہ بیٹھا ہو؟ بولتے کیوں نہیں اللہ؟ اگر کوئی مسلمان اس بات کا قائل ہو جائے کہ کعبہ میں اللہ ہے تو وہ حلول کا قائل ہو جائے گا، وہ مشرک ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ کسی ایک جگہ نہیں، اللہ ہر جگہ ہے. بھائی دیکھیں یاد رکھیں، ایک سوال کے جواب مجھے دیں. ہم کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں یا کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ طالب علم تو بولے یار.
ہم کعبہ کو، اگر کوئی بندہ کعبہ کو سجدہ کرے وہ مشرک ہے. ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، خالی ہمارا رخ ہوتا ہے قبلہ کی طرف. سجدہ ذات توحید کو ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے. ایک بات کی میں وضاحت کروں، میرا پیغام ایک بندہ سن کے سمجھ کے چلا جائے میری محنت سوال ہو جائے گی. اس لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے من احیاها فکانما احیا الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو ہدایت دی اس نے گویا پوری انسانیت کو ہدایت کرنے کا اجر پا لیا. اور ایک بات یاد رکھنا، سجدہ صرف ذات توحید کے لیے ہے بس. اگلی بات سنیے، تعظیمی سجدے کا وجود نہیں ہے اسلام میں. کل میں نے مجلس پڑھنا ہے، مولانا محمد حسین اکبر صاحب قبلہ سے ذرا پوچھ کے یا علماء اعلام سے پوچھ کے کل مجھے بتائیے گا کہ مولانا نے جو بات پڑھی وہ صحیح پڑھی یا نہیں. تعظیمی سجدے کا اسلام میں وجود نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، آدم قبلہ تھا، سجدہ اللہ کو تھا. بولو یار، آدم قبلہ تھے، سجدہ حکم خدا کو تھا. یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 فرزندوں نے جناب یعقوب جناب یوسف کو سجدہ کیا، جناب یوسف کو سجدہ نہیں تھا. جیسے جناب یعقوب اور ان کے فرزندوں کی پہلی نگاہ جناب یوسف پر پڑی تو سب اللہ کے شکر کے سجدے میں گر پڑے. وہ اللہ کا شکر کا سجدہ تھا. سجدہ قرآن مجید میں نص صریح ہے. نص کہتے ہیں اللہ کے کلیئر کٹ حکم کو، اللہ کا کلیئر کٹ حکم موجود ہے. اسجدوا للہ واعبدوہ، سجدہ کرو اللہ کو جس کی عبادت کرتے ہو. یعنی سجدہ صرف معبود کے لیے ہے. اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. تو ہم سب میں دلیل دینے چلا ہوں اور یقیناً محسوس ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے، دعا بھی کریں گے. احباب دلیل یہ ہے، ملی صاحب قبلہ دلیل میرے پاس یہ ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا، تعظیمی سجدہ جائز ہوتا تو مولا علی ختمی مرتبت کو سجدہ کرتے. جناب سیدہ مولا کائنات کو سجدہ کرتی، حسنین اپنے بابا کو سجدہ کرتے، سرکار وفا مولا حسین کو سجدہ کرتے. اگر تعظیمی سجدے کا وجود دنیا میں ہوتا. اسلام میں کوئی ایک ہی سجدہ ہے اور لائق سجدہ صرف اللہ کی ذات ہے بس. یہ پیر کو سجدہ، یہ فقیر کو سجدہ، یہ دربار کے سامنے سجدہ، یہ فلاں کو سجدہ، یہ سجدہ شاید اللہ کی تعظیم واجب ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہے. گھبرا تو نہیں گئے بھائی؟ آپ جواب دے رہے ہیں اپنی بات کا. توجہ فرمائے. جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، خالی ہمارا رخ ہوتا ہے قبلہ کی طرف. سجدہ ذات توحید کو ہے. اسی طریقے سے ہمارا منہ ہوتا ہے تعزیے پر، سلام عقیدت شہادت و عظمہ. خالی ہمارا منہ ہوتا ہے علم عباس پر، سلام عقیدت وفائے عباس پر. اللہ باللہ. آج کل جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا ایک نیا موضوع چلا ہوا ہے اور وہ ہے یزید کے بارے میں. رویے بہت نرم ہوتے جا رہے ہیں اور مختلف مکاتب فکر میں چھپے ہوئے یزیدی خود اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں سے پردے ہٹا رہے ہیں. اور ہے یا نہیں؟ اور یزید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میاں یزید کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے. میں نے کہا بھائی ہم نے توحید کے فوراً بعد اللہ کی عدالت کا اقرار کیا ہے. ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم نہیں. تو بھائی نقل کفر نباشد. اگر خدا یزید کو معاف کر بھی دے تو معاف کر کے کہاں لے جائے گا؟ جنت میں. کون سی جنت میں؟ جس کا سردار حسین ہے.
جہاں قاتل و مقتول ایک ہو جائے، ظالم و مظلوم ایک ہو جائے، وہاں عادل نہیں رہتا. ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم نہ ہے. پھر بھی بعض لوگوں کو اصرار ہے یہ اگر خدا. میں نے کہا بھائی اللہ تو یزید کو معاف کرے گا نہیں، البتہ تمہیں اختیار ہے قیامت کے دن جہاں یزید جائے تم بھی ساتھ جائے. نوجوان بچے بیٹھے ہیں، ان کے لیے میں مسئلہ حل کرنے چلوں. بزرگ سے بہتر جانتے ہیں، 2 اور 2 4 کر کے 2 بندے آپس میں لڑ پڑے. ایک نے دوسرے کو کوسا، اللہ کرے تم مر جائے. ہوتا ہے لڑائی، اللہ کرے تم مر جائے. دوسرا سیانا سوکر سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا تو میرا پروردگار ہے. او بھائی تو کہتا ہے میں مر جاؤں، کیا تو میرا خالق و مالک ہے؟ تیرے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تو کہے گا میں مر جاؤں گا؟ نہ، اللہ نے 4 دن جو زندگی لکھی ہے نا وہ مجھے زندہ رہنا ہے. تیرے کہنے سے میں مروں گا نہیں، لیکن تیرا اتنا کہنے سے کم از کم آج مجھے تیرے دل کا ارادہ پتہ چل گیا ہے. جو سمجھے گا بولے گا تیرے دل کا ارادہ پتہ چل گیا. تو چاہتا ہے، میں کہتا ہوں ان تکفیریوں کے کہنے سے یزید بخشا تو نہیں جائے گا، اتنا کہنے سے ان کے مذہب کا تو پتہ چل گیا. اور جو ہے بچوں کو سکولوں میں تک کیا جاتا ہے، یہ شیعوں نے خود ہی مارا ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب خود ہی روتے پھرتے ہیں. اس مسئلے کو بھی حل کر دوں تاکہ یہ بچے بھی خوش ہو جائیں، ان کے ہاتھ میں دلیل آ جائے کہ یہ شیعوں نے خود ہی مارا ہے. اچھا میرے ایک سوال کے جواب دیجیے گا ذرا بول کے، امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ سارے بولو. امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ یزید. شمر نہیں بیٹا، یزید شمر خود ہی تو کرائے کے لوگ. امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے یزید، مارا تھا یزید نے. یہ لوگ کیا کہتے ہیں شیعہ نے مارا تھا یزید نے، یہ کہتے ہیں شیعہ نے مارا. بڑی تسلی ہے. سورہ نورہ ملا کے نتیجہ کے انقلاب بقول ان کے، پھر یزید شیعہ ہوا، پھر وہ ہمارا ہوا، پھر ہماری مرضی ہے ہم یزید کو اوپر سے لعنت شروع کریں یا نیچے سے. لیکن جیسے ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی تکلیف نے بتلایا یزید ہمارا نہیں ان کا ہے. ہمارے نزدیک یزید کل بھی واجب اللعنت تھا، آج بھی واجب اللعنت ہے اور قیامت تک واجب اللعنت رہے. کہ یہ تو شہزادوں کا معاملہ تھا. اور آج سے چند سال پہلے ذاکر نائک نے بھی کہا تھا کسی اپنے تقریر میں یا خطاب میں کہ صاحب یہ یزید جمہوری خلیفہ ہے، اور باقی اس نے بتایا کہ جو جمہوریت کے 4 اصول مسلمانوں نے طے کیے ہیں وہ اس میں منطبق بھی ہوتے تھے. اس کے بارے میں شورا بھی تھا، استخلاف بھی تھا، اجماع بھی تھا اور قیاس بھی تھا. وہ جمہوری خلیفہ تھا. اور یزید کا باپ اپنی زندگی میں عالم اسلام سے یزید کی بیعت لے کے مرا تھا. تو بھائی ٹھیک ہے، بقول آپ کے کہ اگر یزید جمہوری خلیفہ تھا اور عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا تھا اور اکیلے حسین نے بیعت نہیں کی تھی، اگر وہ جمہوری خلیفہ ہوتا تو اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو اکیلا حسین سے ہی کم از کم اپوزیشن ہے تو صحیح. اور بھائی اپوزیشن تو جمہوریت کے پنپنے کا سبب ہوتی ہے، اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا. میں ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی پارٹی پورے ملک کی قومی اور صوبائی سیٹیں جیت لے جائے سوائے جوہر ٹاؤن کی 1 سیٹ پہ تو اس کو پریشانی پائے گی. جب عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا، ایک حسین نے نہیں کی نا، حکومت کرے اس کا پرواہ کیا ہے؟ کیوں بھائی وہ کیوں مصر ہے؟ اب اس جملے پر اگر آپ مجھے سمجھ کے دعا دیں گے نا تو میں مطمئن جاؤں گا. لیکن جنہیں سمجھ آئے صرف بولے، 5 بندوں کو سمجھ آئے 5 بولے، 10 کو سمجھ آئے 10 بولے، 12 کو سمجھ آئے، جنہیں سمجھ آئے صرف بولے. یزید مصر ہے، عالم اسلام بیعت کر چکا ہے، لیکن وہ مصر ہے جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. تو مجھے کہنے دیجئے کسی ایرے غیرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی ہے. خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی تھا. اچھا
بہت زیرک لوگ میرے اس مجمع میں بیٹھے ہیں، بہت، میں پڑھے لکھے چہرے دیکھ رہا ہوں، امید ہے میری بات ضائع نہیں ہوگی۔ یزید کیوں مصر تھا کہ بیعت کرے حسین؟ وہ بدبخت جانتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں تو یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں، حسین و منی۔ بولتے کیوں نہیں آپ میرے سامنے کچھ کہہ رہا؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ اکیلے حسین کی بیعت نہیں، یہ رسول خدا کی بیعت ہو جائے گی، یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہو جائے گی۔ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، شاید اس کو بعض لوگوں نے مبالغہ سمجھا ہو، کہ میں جوہر ٹاؤن کی دیواروں پہ لکھ کے جاؤں گا، یہ جملہ ہے جو میں لکھنے لگا ہوں۔ جتنے مجمع میری مجموعی تو نہیں ہے، جو آئے ہیں ان کا مقدر، جو نہیں آئے ان کا بھی مقدر، جو بیٹھے ہیں آپ کے لوہے دل پہ میں یہ جملہ لکھنے لگا ہوں۔ اگر اس اہل ہو محنت میں مجھے دعا کرنا اگر میں کہنے میں کامیاب ہو سکا۔ یزید جانتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں، حسین و منی، یہ رسول اللہ کی بیعت ہے، یہ 1,24,000 انبیاء کی۔ میں بیعت کے عنوان پر ایک جملے میں پوری کتاب آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جنہیں سمجھ آئے صرف وہ بولے، اور یہی جملہ ہے جس کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ یزید یہ سمجھتا تھا یہ رسول اللہ کی بیعت ہو جائے گی، یہ انبیاء کی بیعت ہو جائے گی، اور اس بیعت کے ذریعے وہ سمجھتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، پھر میں مستند ہو جاؤں گا، پھر میں جو کہتا جاؤں گا دین بنتا جائے گا، جو کرتا جاؤں گا دین بنتا جائے گا۔ یعنی وہ چاہتا یہ تھا کہ بیعت کے ذریعے سامنے بینر ہو اسلام کا، پیچھے نظام چلے کفر کا، سامنے نام ہو محمد کا، پیچھے نظام چلے دشمنان محمد کا۔ بدور کے بیٹے نے میدان کربلا میں یزید کو چیلنج دیا، یزید حسین کی زندگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے نام میرے نانا کا ہو کردار تیرے دادا کا؟ حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، حیدری۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں سمجھا۔ امام نے چیلنج کیا یزید حسین کی زندگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے نام میرے نانا کا ہو کردار تیرے دادا کا ہو۔ کہ صاحب یہ دو شہزادوں کا معاملہ تھا۔ آج کل ملا لوگ بڑے بڑے بظاہر علمی تباہ اور اپنے آپ میں رکھنے والے اور سمجھنے والے بات کیا کر رہے ہیں؟ میاں یزید کو برا نہ کوئی یزید، یہ دو شہزادوں کا معاملہ تھا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اور جن مولویوں کو یزید اور حسین میں تمیز نہ ہو مسلمان ان سے دین کیا لیں گے؟ جس ملا کو 1400 سال کے بعد آج تک اتنا پتہ نہ چلے کہ سفیان کا پوتا حق پہ ہے یا عمران کا پوتا ہے۔ دنیا کی کسی ڈکشنری میں دکھا دو جہاں لکھا ہو قتل کر دینے کا معنی فتح اور قتل ہو جانے کا معنی شکست۔ یہ دنیا کی کسی ڈکشنری میں نہیں۔ ہمیشہ مقصد کی جیت ہوتی ہے اور مقصد کی ہار ہوتی ہے۔ میرے مولا حسین کا مشن اور مقصد یہ تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ حسین خود نمائندہ مشیت تھے، اولی الامر تھے، امام تھے، یزید پر واجب تھا حسین کی بیعت کرے۔ امام نے بیعت نہیں کی، یزید کا مقصد تھا میں بیعت لے کے رہوں گا۔ یزید بیعت نہ لے سکا تو یزید ہار گیا۔ بولے گا
یزید بیعت نہ لے سکا تو یزید ہار گیا نا. میرے مولا حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا. چونکہ حسین جیت گیا اور یزید ہار گیا. ظاہری اقتدار تو اس کے پاس تھا. وہ بھائی آج دنیا کے 27 ملک ایسے ہیں جن پر اس زمانے میں اکیلے یزید کی حکومت تھی. ایک نوجوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, بزرگوں کے لیے نہیں, صرف نوجوان سمجھیں اور سنیں, لطف لے ملے گا. یزید کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. جوانوں, یزید اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے. یہ تو 1400 سال سے آپ کی لعنت کی آنکھوں پٹ پٹ کے اتنا سمجھ. میں نے کہا تھا کہ نوجوان لطف لے گے نا. تو ظاہری اقتدار اس کے پاس تھا. تو اس نے شکست کی صفت مٹانے کے لیے طاقت کا بہیمانہ استعمال کیا اور امام علیہ السلام کو شہید کر دیا. اچھا, وہ جاہل اٹھائی, وہ یہ سمجھا کہ میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائے گا. لیکن وہ جاہل سمجھ نہ پایا. توجہ, میں آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنے لگا, جملے پہ جملات کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے. وہ یہ سمجھ نہ پایا کہ قتل ہے ظالم کے اختیار میں, موت ہے اللہ کے اختیار میں. بولو اگر میری بات سمجھ آئے, قتل ہے ظالم کے اختیار میں, موت ہے اللہ کے اختیار میں. ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا, اللہ نے قدرت کاملہ کا اظہار کیا, اللہ نے موت نہیں بھیجی. دلیل یہ ہے کہ لوگ کے نیزہ پہ تلاوت کرو. سفر کی مجلس سے, اور کل میری آخری مجلس ہوگی, اور میں ایک اہم ترین میسج اور پیغام دینا چاہوں گا جتنے ہم آپ تشریف لا سکے, اور میں اپنی کم علمی کے مطابق خدمت کرنے کی کوشش کروں گا. آج کی حد تک میں آخری ٹکڑا یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا حسین جیت گیا, یزید ہار گیا. صاحبان ایمان, اگر میں مولا حسین کی جیت اسی منبر پہ اسی عزا خانے میں آنکھوں سے دکھا دوں, پھر تو دعا کرو گے یا نہیں؟ میرا حسین جیت گیا. دلیل یہ ہے, اور بھائیوں, جب پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے چوکوں میں جلوس وہی لے کے آتی ہے, اور جب پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے وہ شام کو گھروں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں. لوگوں, میرا حسین جیت گیا, 40 میں حسین کے جلوس دیکھ لینا. یقین ہار گیا, 40 کے دن آج بھی یزیدی گھروں میں منہ چھپائے.
کم ہے، 2-3 جملے مصیبت کے سن لیجیے، میں آپ سے کرتے ہوں۔ علامہ نقل علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ عاشور کے دن میدان کربلا میں مرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا جینا مشکل تھا، اس لیے کہ موت طے ہو چکی تھی۔ شب عاشور سیدہ کے لال نے اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا میں تم سے دست بیعت اٹھائے لیتا ہوں، انہیں مجھ سے واسطہ ہے، تم سے واسطہ نہیں، آپ ہوں گے پھر بھی میں نے جام شہادت نوش کرنا ہے، نہیں ہوں گے پھر بھی میں نے اپنے خون کے ذریعے اسلام کو سیراب کرنا ہے، میں تم میرے مخلص ہو، میں دست بیعت اٹھائے لیتا ہوں، جا سکتے۔ کوئی نہیں اٹھا۔ امام فرماتے ہیں شاید تمہیں اپنی نجات کی فکر ہے کہ ہم جو وارث جنت کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہماری نجات اور آخرت کا کیا بنے گا؟ فرمایا میں تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہوں، تو میرے مخلص ہو، میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں، چلے جاؤ۔ کوئی نہیں گیا۔ امام فرماتے شاید تمہیں پردہ دار بیویوں کا اور چھوٹے بچوں کا احساس ہے کہ غربت میں پردیس میں ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا انہیں اپنے ساتھ لے لو، انہیں نانا کے روزے پہ چھوڑ دینا، تو اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ لیکن کوئی اٹھ کے نہیں گیا۔ امام فرماتے شاید تم شرما رہے ہو، عباس چراغ گل کر دو۔ چراغ گل ہو گیا، کہا اب چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ جلایا گیا تو گیا تو کوئی نہیں، لیکن تھوڑی سی تبدیلی آئی تھی۔ بچوں نے گڑیاں اٹھا لی تھی، جوانوں نے کمروں کو کس لیا تھا۔ 90 سال کا بوڑھا جون جس کی پلکیں آنکھوں پر آ چکی تھی، پلکوں کو رومال سے باندھ چکا ہے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں زہرا کا لال، بار بار جو کہتے ہو چلے جاؤ چلے جاؤ، سیدہ کا لال ہمیں کوئی دروازہ تو دکھاؤ، تیرا در چھوڑ کے جانے تو کہا۔ جب امام نے امتحان لے لیا نا، پھر ہر ایک کو اس کا مقدر بھی دکھا دیا، جنت میں اس کا مقام بھی دکھایا اور بتا دیا جاؤ یہ تیرا مقدر ہے، حبیب تو یہاں سے اترے گا، اکبر تیرا مقدر یہ ہے۔ موت طے ہو چکی تھی۔ اب سنیے دوبارہ میرا وہ جملہ، علامہ نقل فرماتے عاشور کے دن میدان کربلا میں مرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا جینا مشکل تھا۔ کیوں؟ جو شہید جتنی دیر زندہ رہا اتنی دیر پیاسا رہا۔ سادات کی پیاس مجالس میں اس قدر بیان ہوئی ہے کہ اب سادات کی پیاس کا ذکر آتا ہے نا، بہت کم عزاداروں کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، لیکن میں مکتب کا طالب علم ہوں، میں نے کتاب میں پڑھا ہے عصر عاشور شدت پیاس سے سادات کے بچوں کی حالت یہ تھی، جن بچوں کے منہ کھلے تھے بند نہیں ہوتے تھے، اور جن بچوں کے منہ بند تھے کھلتے نہیں تھے۔ عزاداروں جو شہید جتنی دیر زندہ رہا اتنی دیر پیا۔ حضرت حبیب کی حد عرش میں یاد ہے، مجھے بتاؤ علی اکبر کتنا پیاسے رہے۔ حافظ حسنین صاحب قبلہ استاد العلماء کے فرزند، میں نے اپنے کانوں سے قبلہ سے جملہ سنا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، قبلہ پیاس پہ فرما رہے تھے جب علی اکبر آئے نا میدان میں اور ظلم کے بادلوں میں چھپ گیا لیلا کا چاند۔ حسین حالت امتحان میں ہے، خیمے میں آئے، لیلا مجھے اکبر نظر نہیں آ رہا، اور میرے نانا کا فرمان ہے اولاد کے حق میں ماں کی دعا اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔ لیلا دعا کرو میرا مالک مجھے میرا اکبر ملا ہے۔ بی بی فرماتی آپ میرے زمانے کے امام ہیں، بتائیں کیسے دعا مانگو؟ فرمایا قبلہ کے جملے، فرمایا لیلا مصلی بچھا، بی بی نے مصلی بچھایا، فرمایا دو زانو ہو کر بیٹھ، بی بی دو زانو ہو کر بیٹھی، فرمایا سر سے چادر اتار، بی بی نے چادر اتاری، فرمایا خاک کربلا سر میں ڈال، بی بی نے خاک کربلا ڈالی، فرمایا سر پہ قرآن رکھ، بی بی نے قرآن رکھا، فرمایا اب دعا مانگ، یا نادا یوسف الی یعقوب، اور یعقوب کو یوسف ملانے والی ذات مجھے میرا اکبر ملا۔ ماں کی دعا ختم نہیں ہوئی، اکبر واپس پڑھتے، ضعیف باپ کے سامنے جوان بیٹا کھڑا ہے، کہا بابا زندگی کی آخری آرزو، کہو میرے لال کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بابا کاش ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ کیا گزری ہوگی ضعیف باپ کے جگر پر؟ کہا اکبر اپنی زبان میرے منہ میں ڈالو۔ علی اکبر نے زبان ڈالی، فوراً منہ کو پیچھے ہٹایا، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاس ہے۔
علی اکبر کی حدیث بھی ہمیں یاد ہے. مجھے بتاؤ آزاد اور چھوٹی اولاد والا شیعہ مجھے بتا علی اصغر کتنا پیاسے رہے. درد اس بات کا ہے اس کاروان میں سب سے چھوٹا بھی علی اصغر اور میدان میں بھی سب سے آخر میں علی اصغر گیا. سوچو یہ 6 مہینے کا بچہ کتنا پیاسا ہوگا. چلو حضرت علی اصغر کی حدیث بھی یاد ہے. ادھر تیر لگا ہوگا ادھر دادی زہرا نے آب کوثر کے چند قطرے علی اصغر کے منہ میں ٹپکا دیے ہوں گے. شہزادہ سیراب ہو گیا ہوگا. لیکن عزادارو مجھے اتنا بتاؤ آپ کے اور میرے مولا حسین کتنا پیاسے رہے جن کے دلوں میں قبر حسین جن کا رشتہ ہے اولاد زہرا کے ساتھ. مولا حسین کتنا عزادارو میرے مولا حسین کے جسم پر بڑے زخم تھے. 1950 زخم علامہ حسین باقیانہ نے اصحاب الیمین میں لکھے ہیں. لیکن ایک کتاب میں میں نے پڑھا میرے 5ویں امام فرماتے ہیں میرے جد کے جسم پر اتنے زخم تھے جتنی قرآن کی آیتیں. جو زخموں کے اندر زخم تھے تیروں کے زخموں میں تلواروں کے زخم تلواروں کے زخموں میں برچیوں کے زخم برچیوں کے زخموں میں نیزوں کے زخم نیزوں کے زخموں میں پتھروں کے زخم پتھروں کے زخموں میں بڑا زخم اکبر کی جوانی کا زخم اکبر کی جوانی کے زخموں میں عباس کے بازوں کا زخم عباس کے بازوں کے زخموں میں علی اصغر کی معصومیت کا زخم اصغر کی معصومیت کے زخموں میں عباس کے بازوں کا زخم اور عباس کے بازوں کے زخموں میں بڑا زخم زینب کی چادر کا زخم. لیکن عزادارو پیاس کا زخم کوئی ایسا گہرا زخم تھا زہرا کے بیٹے کے جگر پر. مولا حسین نے اپنی پیاس کا نوحہ خود پڑھا. آپ ماتمی بیٹھے ہو عزادار بیٹھے ہو آپ کو یاد کیا حسین کبھی آپ کو یاد آ جائے گا. فرمایا تھا سجاد بیٹا جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام بھی کہنا اور انہیں کہنا میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کر. عزاداروں ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے جو عزادار باپ میں بیٹھے ہیں آپ کریا فرما رہے ہیں. عزاداروں میرے مولا سید سجاد نے اجازت امامت کے ساتھ آ کے جب شہداء کے لاشوں کو دفن کیا نا اور بابا کو دفن کیا اور مٹی والی قبر پر سید سجاد نے اپنے دل کا درد لکھا انگلی سے لکھا لکھتے حوض القبر الذی قتل عطشانا لوگوں یہ اس غریب کی قبر ہے جسے پیاسا مار دیا. ایک جملہ مجھے کہنا ہے عزادارو جناب سکینہ کون سکینہ مولا حسین فرماتے میری نماز شب کی دعاؤں کا ثمر سکینہ. فرماتے جس گھر میں سکینہ نہ ہو گھر حسین کو اچھا نہیں لگتا. میرے سینے کا تعویذ سکینہ یہ 4 سالہ بچی معراج ہے محبت کی. ہر بیٹی کا بابا سے پیار ہوتا ہے لیکن عجیب انداز ہے جناب سکینہ کا بابا سے محبت کا. یہ بچی خود 3 دن سے بھوکی اور پیاسی ہے لیکن خدا کی قسم میں جب پڑھتا ہوں میرا جگر پڑھتا ہے. جب ذوالجلال شہادت امام کا پیغام لے کے خیمے میں آیا یہ بچی ذوالجلال کے پاؤں سے لپٹ گئی. اپنی پیاس کا نوحہ نہیں پڑا ذوالجلال کے پاؤں سے لپٹ گئی اور نوحہ پڑا. ذوالجلال اتنا بتا ارے میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا مار دیا گیا. عزادارو امام حسین کی حدیث بھی ہمیں یاد ہے. ادھر 13ویں ضرب لگی ہوگی ادھر نانا نے آب کوثر سے سیراب کر دیا ہوگا. آخری جملے عزادارو یہاں نہ رو سکو جملے یاد رکھ لینا مصلی پر بھی عبادت ہو جائے گی جب یہ جملے یاد آئیں گے. مجھے بتاؤ ماتمی عزادارو رسول زادیاں کتنا پیاسی ہے. علامہ اختر عباس صاحب قبلہ شیخ الجامعہ میرے استاد تھے. رسائل مکہ سے میں نے قبلہ سے پڑھی جمع المنظر میں میرے استاد مذہب. میں نے قبلہ سے سیالکوٹ میں بھی اشرف پڑھ رہا تھا. قبلہ سے علی خان کا میں پڑھ رہے تھے. میں نے اپنے کانوں سے جملے سنے فرماتے شام غریبہ میں پانی لانے والی روایت میرے نزدیک ثابت نہیں ہے اس لیے کہ حرم کی بی بی کربلا میں موجود نہیں تھی بقول قبلہ کے. فرماتے چلو اگر اس روایت کو مان لیا جائے عقل نہیں مانتی کہ جو تھوڑی دیر پہلے سکینہ کے بھائی کو 3 نوکوں والے تیر کا نشانہ بنا رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد وہ اتنے رحم دل ہو جائیں گے کہ سکینہ کے لیے مشک بھر کے پانی بھی بھیجیں گے. تو میں دل نہیں مانتا. پھر فرماتے اگر مان بھی لیا جائے کہ پانی آیا ہوگا تو فرماتے میرا دل کہتا ہے ادھر پانی آیا ہوگا ادھر سید عالیہ منہ پھیر کے بیٹھ
لیلا نے کہا ہوگا میرا اکبر تو مانگتا مانگتا چلا گیا، سکینہ نے کہا ہوگا میرا بھائی تو تڑپتا تڑپتا چلا گیا، سیاحزادیوں نے پانی نہیں پیا ہوگا، اور آخری جملہ تھا دارو 3 دن سے بھوکی اور پیاسی تھی رسول زادیاں، کربلا سے لے کر شام تک 36 بازاروں سے گزری ہیں علی کی بیٹیاں۔ میں دینی درسگاہ میں بیٹھو، دینی طالب علموں میرے سر پہ قرآن رکھو، کسی چوک، کسی موڑ، کسی بازار میں رسول زادیوں نے یہ نہیں کہا مسلمانوں ہم بھوکیاں ہیں ہمیں کھانا کھلاؤ، ہم پیاسیاں ہیں ہمیں پانی پلاؤ۔ ہر چوک ہر موڑ پر ایک ہی فریاد کی، وہ مسلمانوں ہم تمہارے نبی کی بیٹیاں، ہمارے سروں پہ چادر کوئی نہیں، کسی مسلمان کے پاس چادر کا ٹکڑا ہو تو دو ہم نبی زادی۔